شہر کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش. بحریہ ٹاؤن، سندر، ازمیر ٹاؤن اور ڈیفنس میں بادل کھل کر برسے. ماڈل ٹاؤن، گلبرگ، گلشن راوی، کہنا میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. مال روڈ پر نہر کے قریب درخت گرنے سے ٹریفک پولیس کے کیبن کا شیشہ ٹوٹ گیا. شہر میں بارش کے باعث لیسکو کے 370 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے. مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی. بادل برسنے سے شدید گرمی کا خاتمہ. موسم خوشگوار ہو گیا. تیز ہواؤں اور بارش کے باعث ملک کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ. تپتی دھوپ اور لو کے سائے ہوئے شہریوں نے موسم تبدیل ہونے پر سکھ کا سانس لیا. محکمہ موسمیات کی جانب سے لاہور سمیت مختلف شہروں میں 13 جون تک بارشوں کی پیشگوئی. بارشوں کا نیا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا. گرمی کی شدت میں مزید کمی کا امکان. محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی روایت ہلال کمیٹی کا اجلاس طلب. مرکزی روایت ہلال کمیٹی کا اجلاس 15 جون کو بادشاہی مسجد میں ہوگا. کمیٹی اراکین ملک بھر سے ملنے والی چاند کی شہادتوں کا تفصیلی معائنہ کریں گے. معلومات اکٹھی کرنے کے بعد ہی چاند کی رویت کا سرکاری اعلان کیا جائے گا. ماہرین فلکیات کے مطابق 15 جون کو محرم الحرام کا چاند نظر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں. پاکستان میں محرم الحرام کا آغاز 17 جون کو ہونے کا امکان ہے. پاکستان میں اسمارٹ فون استعمال کرنے کی شرح 71.6% تک پہنچ گئی. پاکستان اقتصادی سروے کی اعداد و شمار جاری. سروے کے مطابق 2G صارفین کی تعداد میں نمایاں کمی. شرح صرف 28% رہ گئی. موبائل اور فکسڈ فون صارفین کی مجموعی تعداد 20,72,20,000 ہو گئی. مجموعی موبائل کنیکشن کا تناسب گزشتہ سال کے 81% سے بڑھ کر 82.6% ہو گیا. پاکستان دنیا بھر میں سب سے سستا انٹرنیٹ ڈیٹا فراہم کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل. ملک میں انٹرنیٹ کا ڈیٹا کا مجموعی استعمال 30,783 پیٹا بائٹس تک پہنچنے کا تخمینہ. پنجاب یونیورسٹی نے زندہ اور ممتاز شخصیات پر PhD ریسرچ پر پابندی لگا دی. ایڈوانسڈ اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ نے نئی تعلیمی پالیسی کی منظوری دے دی. مراسلے کے مطابق PhD کے طلباء اب زندہ معروف شخصیات پر مقالہ یا سنیپس نہیں لکھ سکیں گے. حکومتی سول ایوارڈ یافتہ زندہ شخصیات کو نئی تعلیمی پالیسی کے تحت پابندی سے استثناء حاصل. سول ایوارڈ یافتہ افراد پر تحقیق کے لیے متعلقہ DDPC کے ذریعے اجازت لینا لازمی قرار. پنجاب یونیورسٹی کی نئی ریسرچ پالیسی کا اطلاق تمام تعلیمی شعبہ جات پر یکساں ہوگا. مالی سال 2026-27 کے لیے وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی تجاویز تیار. سالانہ ترقیاتی پروگرام کا مجموعی حجم 1,50 کروڑ روپے تجویز. جاری منصوبوں کے لیے 77 کروڑ 70 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز. نئے منصوبوں کے لیے 72 کروڑ 30 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز. ورکنگ وومن ہاسٹل گجرانوالہ کی تعمیر نو منصوبہ جاری پروگرام میں شامل. پنجاب ڈے کیئر فنڈ سوسائٹی کے ذریعے ڈے کیئر سینٹرز کے قیام کا منصوبہ بھی شامل. سالانہ ترقیاتی پروگرام میں بڑی کمی. محکمہ خزانہ پنجاب کے افسران نے سر جوڑ لیے. پنجاب کا آئندہ ترقیاتی بجٹ 1450 ارب روپے رکھنے کی تیاری کی جا رہی تھی. وفاق سے نئے معاہدے کے بعد پنجاب کا ترقیاتی بجٹ نصف کرنے کی تجویز پر عمل کی تیاری. پنجاب کا آئندہ مالی سال کا ترقیاتی پروگرام 749 ارب رکھنے کی تجویز دے دی گئی. انتہائی اہم ترقیاتی جاری پروگرام کو ہی مکمل کرنے کی پالیسی دے دی گئی. PHA کا ہارٹیکلچر نظام کی مکمل ڈیجیٹائزیشن کرنے کا فیصلہ. PHA کا دارا جاتی امور کی مؤثر نگرانی کے لیے مرکزی ڈیجیٹل پورٹل قائم کرنے کا اعلان. PHA اور PITB کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط. آن لائن پورٹل کے ذریعے ہیومن ریسورس اور ہارٹیکلچر سے متعلق امور کی مسلسل نگرانی کی جائے گی. ڈیجیٹل پورٹل میں PHA ملازمین اور سرکاری مشینری کا جامع ڈیٹا مرتب کیا جائے گا. وسائل کی نگرانی کے لیے آن لائن ٹریکنگ سسٹم متعارف کرایا جائے گا.
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی ملاقات۔ کارکنوں کی قیادت پیپلز پارٹی لاہور کے قائم مقام صدر شاہد عباس اور جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عائشہ شوکت نے کی۔ گلگت بلتستان الیکشن میں پیپلز پارٹی کی کامیابی پر کیک کاٹا گیا اور مٹھائی تقسیم کی گئی۔ گورنر سلیم حیدر نے کہا کہ پیپلز پارٹی اب دوبارہ اپنا مقام حاصل کر رہی ہے۔ اگلے مہینے پیپلز پارٹی مینار پاکستان پر جلسہ کر کے بھرپور سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ پنجاب حکومت نے 7 افسران کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کر دیے۔ اے ڈی سی ریونیو ڈی جی خان عثمان منیر بخاری تبدیل، S&GAD رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ اے ڈی سی جنرل ساہیوال نیاز احمد ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ڈی جی خان تعینات۔ محکمہ خوراک کے انصر صغیر خان کو اے ڈی سی جنرل ساہیوال مقرر کر دیا گیا۔ کنٹرولر شمائلہ منظور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ میں چیف آف سیکشن تعینات۔ محمد بابر سلیمان کو ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن ٹورزم ڈپارٹمنٹ تعینات کر دیا گیا۔ اے ڈی سی جنرل صبا سحر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو وہاڑی تعینات۔ پنجاب بیوروکریسی میں تقرر و تبادلے۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ محمد طارق مسعود کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ فوری طور پر S&GAD رپورٹ کرنے کا حکم۔ احمد سہیل کو نیا سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ تعینات کر دیا گیا۔ مہرین فہیم عباسی محکمہ بلدیات میں ایڈیشنل سیکرٹری ڈیولپمنٹ تعینات۔ S&GAD کی جانب سے تبادلوں اور نئی تعیناتیوں کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈاکٹر ساجد محمود چوہان کی خدمات پنجاب حکومت کے سپرد۔ ڈاکٹر ساجد محمود چوہان اس سے قبل مختلف سرکاری عہدوں پر تعینات رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر ساجد محمود چوہان چیئرمین متروکہ وقف ملاک بورڈ تعینات رہ چکے۔ ڈاکٹر ساجد محمود چوہان پنجاب میں سیکرٹری ہیلتھ اور سیکرٹری بلدیات بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ ہائی کورٹ نے اسلام آباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے الیکشن کالعدم قرار دینے کا PCB فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس جاوید اقبال وینس نے شکیل احمد شیخ کی آئینی درخواست منظور کرنے کا 32 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے PCB ایڈ جوڈ ایکٹر کا الیکشن کالعدم قرار دینے کا 27 مئی 2025 کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے شکیل احمد شیخ کو بطور صدر اسلام آباد کرکٹ ایسوسی ایشن بحال کر دیا۔ 8ویں کے بعد 5ویں جماعت کا سالانہ امتحان بھی مرکزی نظام کے تحت ہوگا۔ 5ویں جماعت کے طلبہ کی رجسٹریشن IBS سسٹم کے ذریعے کی جائے گی۔ پیکٹا نے گریڈ 5 سالہ اسسمنٹ 2026 اور 27 کے لیے رجسٹریشن شیڈول جاری کر دیا۔ 5ویں جماعت کے طلبہ کی رجسٹریشن 25 جون سے شروع ہوگی۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 8 اگست 2026 مقرر۔ طلبہ کی تاریخ پیدائش سرکاری ریکارڈ کے مطابق درج کرنا لازمی قرار۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے خدمات کا اعتراف۔ کونسل جنرل متحدہ عرب امارات کی چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد سے ملاقات۔ UAE کونسل خانے اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے درمیان باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بچوں کے حقوق کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے پر سارہ احمد کو اعزازی سند سے نوازا گیا۔ سارہ احمد بولی، بین الاقوامی سطح پر پاکستانی اداروں کی کارکردگی کا اعتراف خوش آئند پیش رفت ہے۔ لاہور سمیت پنجاب میں ٹریفک کی روانی میں حائل رکاوٹوں کی نشاندہی کے لیے مراسلہ جاری۔ تمام CTOs اور DPOs سے 7 روز میں رپورٹ طلب۔ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی کو متاثر کرنے والے کوڑا دان مناسب جگہوں پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ 1 وے کی سنگین خلاف ورزی والے مقامات پر سیف سٹی کے اشتراک سے کیمرے نصب کرنے کا حکم۔